اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہربین ٹائمز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم۔ دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں شیخ امتیاز۔ شہربین ٹائمز وادی کشمیر کی اپنی آواز ہے۔ اس آواز کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ہماری نیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کے ذریعے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ریاست کی معروف سیاسی، مذہبی اور سماجی تنظیم جماعت اسلامی پر جمعرات کی شام مرکزی حکومت کی طرف سے غیر قانونی قرار دیے جانے کے بعد انتظامیہ نے کسی بھی امکانی گڑبڑ سے نمٹنے کے لیے وادی کشمیر میں جمعہ کی صبح سے ہی حساس مقامات پر فورسز کے اضافی دستوں کو تعینات کرنے کے علاوہ موبائل انٹرنیٹ سروس کی رفتار انتہائی کم کر دی۔ ادھر دوران شب ہی پلوامہ کے کئی علاقوں میں پولیس نے چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران جماعت اسلامی سے وابستہ ارکان کو گرفتار کرتے ہوئے مختلف تھانوں میں مقید کر دیا۔ ادھر مشترکہ مزاحمتی قیادت بشمول سعید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے مرکزی حکومت کی جانب سے جماعت اسلامی کو غیر قانونی قرار دیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے لوگوں کو بعد نماز جمعہ واقعے کے خلاف احتجاج کرنے کی اپیل کی۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت کی جانب سے جماعت اسلامی جموں و کشمیر پر پابندی عائد کرنے کی کارروائی کو جابرانہ اقدام قرار دیتے ہوئے اس طرح کے عمل سے ریاست جموں و کشمیر میں مفاہمت کا دائرہ وسیع ہونے کے بجائے تنگ ہو کر رہ جائے گا۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت ریاست میں آئینی اقدار کو تہس نہس کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ عوامی اتحاد پارٹی سربراہ انجینئر رشید نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ کشمیر میں سیاسی ماحول کو مقدر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی دلی کشمیر میں لوگوں کو دبانے کی پالیسی پر عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے ایک قرارداد کے ذریعے ریاستی گورنر کی سفارش پر ریزرویشن ایکٹ میں ترمیم کیے جانے پر بھی سوال اٹھایا۔ انجینئر رشید نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کی خاطر اس کے جائز متعلقین کے ساتھ بات کرنے کے بجائے نئی دلی کشمیر میں جائز آواز کو دبانے کے در پہ ہے۔ ادھر جمعیت اہل جموں و کشمیر کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عبداللطیف الکندی نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائے جانے پر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ایک معتبر جماعت ہے کہ جس نے رفاع عامہ کے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے تعلیم اور سماجی بہبود کے کام نمایاں انجام دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان خدمات کے طفیل ہی جماعت کا پوری ریاست اور سماج کے سبھی طبقوں میں اس کا ایک بڑا حلقہ اثر ہے۔ انہوں نے مرکزی سرکار سے جماعت اسلامی پر پابندی لگانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس سے پہلے کہ کشمیریوں میں مزید مایوسی پھیل جائے اس بلا جواز فیصلے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ مشترکہ مزاحمتی قیادت نے جماعت اسلامی غیر قانونی قرار دیے جانے کو استعماری حربہ قرار دیتے ہوئے اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قاضی نے بتایا کہ جس طرح حکومت ہندوستان نے رات کے اندھیرے میں جموں کشمیر کے آئین میں ترمیمی آرڈر پاس کیا، اسی طرح رات کے اندھیرے میں ہی ریاست کے پشتنی باشندے قانون 35A آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے حوالے سے فیصلہ کر کے ریاستی عوام کو حاصل حقوق پر شب خون مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے تحت چلنے والے تعلیمی اداروں کے مکفل ہونے سے متعلق افواہ بازی پر بولتے ہوئے ریاستی گورنر کے خصوصی مشیر خورشید احمد گنائی نے بتایا کہ ریاستی سرکار پہلے زمینی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لے گی اور تبھی جماعت کے ادارہ فلاح عام ٹرسٹ سے منسلک تعلیمی اداروں کے حوالے سے کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ پولیس نے ہوم منسٹری کی جانب سے جماعت اسلامی پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ترال میں دن اور رات کے چھاپوں کے دوران کم سے کم 11 افراد کو گرفتار کر کے تھانوں میں بند رکھا۔ اس دوران گرفتاریوں کے نتیجے میں لوگوں میں تشویش پایا جا رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پاکستان کی جانب سے بھارتی پائلٹ کو خیر سگالی جذبے کے تحت رہا کر کے اقدام کو بالغ نظری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب گیند ہندوستان کے فیلڈ میں ہے جہاں انہیں بھی مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔
بابا گنڈ ہندوارہ نامی علاقے میں 2 سے 3 جنگجوؤں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد فوج و فورسز CRPF اور SOG نے علاقے کو جمعرات کے شام محاصرے میں لیا اور وہاں جنگجو مخالف آپریشن شروع کیا۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ علاقے میں اس وقت گولیوں کی گنگرج سنائی دی جب رات کے 1 بجے ایک رہائشی مکان میں محصور جنگجوؤں نے فرار ہونے کی کوشش میں فورسز پر اندھادھند گولیاں چلائی، جس کے ساتھ ہی فورسز نے بھی مورچہ زن ہو کر جوابی کارروائی کی۔ ذرائع سے معلوم ہوا کہ علاقے میں جھڑپ کے ساتھ ہی فورسز نے محاصرہ تنگ کیا اور جنگجوؤں کے فرار ہونے کے تمام راستے سیل کر دیے۔ معلوم ہوا کہ فورسز اور جنگجوؤں کے مابین گولیوں کا تبادلہ کچھ دیر تک جاری رہا، جس کے بعد جنگجو نے مکان میں پناہ لی، جس دوران فورسز نے مکان میں چھپے بیٹھے جنگجوؤں کو سرنڈر کرنے کی پیشکش کی، تاہم وہ بضد رہے، جس دوران طرفین کے مابین گولیوں کا تبادلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ معلوم ہوا کہ فورسز نے رہائشی مکان پر مارٹر گولے داغے، جس کے نتیجے میں مکان زمین بوس ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق علاقے میں جمعے کو اس وقت ایک مرتبہ پھر گولیوں کی گنگرج سنائی دی جب مکان کے ملبے کو صاف کرنے کے دوران وہاں زندہ جنگجو نے دوبارہ فائرنگ کی۔ مقامی خبر رساں ایجنسی GNS کے مطابق طرفین کے مابین جب بابا گنڈ نامی گاؤں میں فائرنگ رک گئی تو فورسز کی ایک پارٹی جو ہی 2 جاں بحق جنگجوؤں کی لاشیں اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تو ایک جنگجو جس کو مردہ سمجھا گیا تھا اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور فورسز پر شدید فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں CRPF آفیسر سمیت 7 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ آفیسر اور SOG کا ایک اہلکار بعد میں دم توڑ گئے، جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ ہلاک شدہ CRPF آفیسر کی شناخت پنٹو اور پولیس اہلکار کی شناخت SOG ہندوارہ سے وابستہ نصیر احمد کے طور پر کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ جھڑپ کے مکان پر فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا۔ اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ اس جھڑپ میں 2 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ OIC کا 46واں وزرائے خارجہ اجلاس 1 اور 2 مارچ کو ابوظہبی میں ہو رہا ہے، جس میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو مدعو کیا گیا ہے۔ اس بارے میں پاکستان سے مشاورت نہیں کی گئی، جبکہ ترکی اور ایران بھی اس سے لا علم ہے۔ بھارت کو دعوت دینے پر پاکستان نے OIC اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اگر بھارت کو OIC کا مبصر رکن بنانے کی کوشش کی گئی تو اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ ادھر پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی OIC اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ بھارت کو OIC اجلاس میں مدعو کرنے کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں ہے۔ اس سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت جنگ باہمی خودکشی ہوگی۔ بھارت نے نہ صرف پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف ورزی کر کے بم گرائے، بلکہ دراندازی سے UN چارٹر اور عالمی قوانین کے خلاف ورزی بھی کی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو صورتحال کافی سنجیدہ تھی، تاہم بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے سے کشیدگی میں کمی آئے گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نہ صورتحال بگاڑنا چاہتا ہے نہ جنگی کیفیت پیدا کرنا۔ ہم نے بھارت کو امن کے لیے متوازن پیشکش کی ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وادی میں کچھ دن موسم خشک رہنے کے بیچ محکمہ موسمیات نے ایک پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں سنیچروار سے بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برف باری کا امکان ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں درمیانہ درجے کی وقفے سے جاری رہ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وقفے سے بارشوں اور برف باری کا سلسلہ 4 مارچ تک رہ سکتا ہے اور 5 مارچ سے پھر موسم بہتر ہونے کی امید ہے۔ ادھر جمعہ کے روز وادی میں مطلع آبر آلود رہنے کی وجہ سے سردی میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ شہر سری نگر میں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.2 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پہلگام میں درجہ حرارت بدستور نقطہ انجماد سے نیچے ہے، جہاں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.1 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ قاضی گنڈ کا 1.0 درجہ حرارت اور گلمرگ میں شبانہ درجہ حرارت -8 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ادھر کپوارہ میں -1.2 ڈگری سیلسیس اور کوکرناگ میں 0.4 درج کر لیا گیا ہے۔ شاربین کے ممبر بنیے۔ آپ کو صرف کیا کرنا ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا ہے، تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن وقت پر آیا کرے گی۔
آج کے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ یمرزل چائے کمپنی بنانے والی کشمیر کی کمپنی کا اشتراک ہے، جن کا کہنا ہے کہ یمرزل چائے آسام کے باغوں کے اندر ہی پیک کی جاتی ہے تاکہ اس کی تازگی کو برقرار رکھا جائے۔ ایک بار پینے والا بار بار پینے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔